بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ایک دوست نے یہاں سوال بھیجے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس سوالوں کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں جواب عرض کر دوں۔ سوال بھیجنے والے صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ قبروں پر جو مزارات پہ قبروں پر اور قبرستانوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، چراغ جلائے جاتے ہیں، مٹی کے دیے جلائے جاتے ہیں، یا وہاں لائٹنگ کی جاتی ہے بلا ضرورت، اور وہاں پر اس طریقے سے جو روشنی کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے، شریعت کی روح سے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، شریعت نے جو قبروں کے حوالے سے انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ قبریں عبرت کی جگہ ہیں، کہ وہ جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ عبرت کا مقام ہے، اور قبروں کی جو بوسیدگی ہے وہ انسان جب دیکھتا ہے تو ظاہر ہے اس سے انسان کو یہ ایک سبق ملتا ہے کہ میں نے بھی اسی طریقے سے مرنا ہے، اور پھر میں نے قبر میں جانا ہے، اور وہاں کی بوسیدگی اور وہاں کی مٹی اور وہاں کی خاک، وہاں کی صورتحال، یوں سمجھو کہ وہاں کا ایک اکیلا پن جو قبرستان میں محسوس ہوتا ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اچھے اعمال کر کے قبر میں جانا ہے، تاکہ وہاں مجھے وہ اکیلا پن جو ایک قبروں کے اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ محسوس نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں عوام الناس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ چونکہ ظاہری زیب و زینت کے حامل قائل ہیں، اور پھر خاص طور پر وہ حضرات جو بدعات کرتے ہیں، اور پھر ان کے ہاں بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، تو شرک اور بدعت تو ویسے بھی، بدعت اور شرک کرنے والا آدمی ویسے بھی اس کے اندر تو چونکہ نہ سنت کا عمل ہوتا ہے نہ توحید ہوتی ہے، تو وہ ظاہری نمود و نمائش پر ہی گزارا کرتا ہے۔ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں ظاہر کو خوبصورت بناؤں تاکہ لوگ دیکھ کر جو ہے اس سے متاثر ہوں، کیونکہ اندر تو کچھ ہے نہیں۔ اسی لیے شیطان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں کہا گیا کہ قد زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان کافروں کے لیے اور بد کرداروں کو ان کے برے اعمال مزین کر کے بنا کے پیش کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے شیطان کو کہ برے اعمال کو چونکہ ہیں ہی برے تو اسے کون قبول کرے گا جب تک انہیں ایک مزین نہ کیا جائے۔ تو لہٰذا اہل بدعت اور بعض شرک کرنے والے حضرات بھی یہی طریقہ کار کرتے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں نے پھر ان کے ہاں ایک رسم چلی، اور اس رسموں پر ہمارے لوگوں نے بھی عمل کر دیا ہے۔ ہندوؤں میں یہ رسم ہوا کرتی تھی کہ جناب قبروں کے اوپر چراغاں کرنا اور چراغ جلانا اور دیے جلانا، اور پھر ان کے ہاں جناب وہ بڑی عجیب سوچ ہوتی تھی کہ جناب کوئی روحیں بھٹکتی ہیں، جناب اگر ان کی جو ان کے وہ جلانے کے بعد جو جن جگہوں جلانے کے بعد جو وہ خاک ہوتی ہے، راکھ ہوتی ہے، وہ جا کے دفن کرتے ہیں، پھر وہاں دیے جلاتے ہیں کہ جی روحیں بھٹک رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو روحیں بھٹکتی ہیں تو ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو لہٰذا دیے جلاؤ تاکہ ان کو نظر آئے، وہ کہیں ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے۔ یہ وہاں سے یہ چیز منتقل ہوئی ہمارے پڑوسی ہونے کے ناطے سے ہمارے کچھ ایسے لوگوں میں جو خود کو مسلمان کہلاتے تھے، انہوں نے بھی قبروں پہ دیے رکھنے شروع کر دیے اور جناب چراغاں کرنے شروع کر دیا۔ شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، نسائی میں ہے، مشکات شریف میں ہے، اور سنن الکبریٰ میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں اور ان پر مسجدیں یعنی سجدہ گاہیں بنانے والے لوگ اور ان پر چراغاں کرنے والوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سورج، سراج، یہ چراغ کو کہا جاتا ہے، دیے کو کہا جاتا ہے، چراغ یا دیا۔ اس زمانے میں چونکہ یہ چراغ اور دیے ہوا کرتے تھے لہٰذا اس پر وہی اطلاق ہوا کرتا تھا۔ یہ احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان احادیث میں اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ قبروں پر چراغاں کرنا، ان پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے جو لوگ قبروں پہ چراغاں کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے واضح طور پہ فرمان۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت کو بھی نہ لایا جائے اور نہ میرے ساتھ آگ ہو۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، انہوں نے بھی وصیت کی تھی کہ وَلَا تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ، کہ میرے جنازے میں آگ ساتھ نہ لے جایا جائے۔ اب
ایک تو یہ حکم ہے کہ قبروں میں ساتھ آگ لے کے جانے کا جہاں تک ذکر ہے، لیکن قبروں کے اوپر آگ رکھنا، فقہا نے لکھا ہے کہ قبر کے اندر کچی اینٹوں کا استعمال کرنا چاہیے، پکی جو آگ پہ پکی ہوئی اینٹیں ہوں وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ جی اس میں بدفعلی ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو مومن سے ویسے ہی آگ چونکہ دور ہوتی ہے، لہٰذا ایک بدفعلی کے طور پر اس آگ کو قریب نہ لایا جائے تاکہ کوئی یہ محسوس نہ کر لے کہ جناب آگ کی چیز ان کے قریب ہے۔ تو جب قبروں کے اندر ایسی اینٹیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے جو پکی ہوں اور آگ سے پر پکی ہوئی ہوں، بدفعلی کے کوئی اس سے نہ لے لے، تو کیا قبروں کے اوپر چراغاں کرنا اور دیے جلانا اور آگ جلانا اور چراغاں کرنے کی کیا اجازت ہو سکتی ہے؟ ہمارے کچھ لوگ اس پر ایک بات کرتے ہیں، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی مسلک کے بدعتیوں کے بہت بڑے مولوی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب ہم چراغ اس لیے جلاتے ہیں کہ وہاں پر لوگ دور سے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس چراغ پر دیکھ کر قرآن پڑھنا۔ حالانکہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، میرے خیال میں اب تو لوگوں کو چراغوں کی ضرورت تو تقریباً نہیں رہی، لیکن چونکہ یہ رسم بد ہے لہٰذا آج بھی وہ چراغوں کی رسم موجود ہے۔ بھلے دنیا ترقی کر جائے لیکن چراغ ضرور جلنے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو کیا وہاں آ کر جو بندہ گھر سے قرآن اٹھا کے وہاں پہنچ جائے گا وہ اپنے ساتھ ایک ٹارچ اٹھا کے نہیں پہنچ سکتا؟ اس کے لیے وہیں بھی چراغ جلانا ضروری ہے، جو 24 گھنٹے جلتا رہے، اور اس 24 گھنٹے میں 2 منٹ کے لیے کوئی تلاوت کرنے آیا تو 24 گھنٹے اس چراغ کو جلاتے رہو، یہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری ایک اس پر وہ پیش کی جاتی ہے کہ جی اس لیے جلاتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں جی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی اور عیسائیوں کی ان کی قبریں قریب قریب ہوتی ہیں، تو آگ جلا کر ہم چراغ جلا کے بتاتے ہیں کہ جی دیکھو یہ مسلمانوں کی قبر ہے، یہ ایک فرق کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ اس لیے جہالت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوؤں کے ہاں خود وہ جو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی جو وہ راکھ دفناتے ہیں اس کے اوپر جلاتے ہیں، وہ تو خود ان کے ہاں بھی ہے۔ تو چراغ جلانے سے کسی کا ولی ہونا، کہتے جی بہت ساری قبروں میں یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ یہ کسی مسلمان اور ولی کی قبر ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہندو جلاتے ہیں، پھر آپ بھی جلا رہے ہیں، ہندو بھی جلا رہے ہیں، تو پھر اس میں یا تو لوگ دونوں کو ولی سمجھیں گے، ان کو بھی اور آپ کو بھی، یا پھر دونوں کو ہندو سمجھیں گے، دونوں میں سے ایک ہی ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ جی وہ ہندو ایسے، وہ ہم دوسری قبروں سے فرق رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ولی کی قبر ہے۔ بھائی ایک آدمی کی قبر پہ کتبہ لکھا ہوا ہے، کتبہ لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر پیراں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھنے والے نے غوث سمدانی سے بھی اس کو بزرگ نہیں سمجھا، قطب ربانی سے بھی بزرگ نہیں سمجھا، جناب پیر پیراں سے بھی نہیں سمجھا، شیخ عبدالقادر جیلانی مسلمانوں والے نام سے بھی نہیں سمجھا، رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نہیں سمجھا، اور چراغ سے ہی اس نے ولی سمجھنا ہے۔ عجیب بات ہے۔ یہی لوجک ان کی مزارات کو پکا کرنے اور جناب چادریں ڈالنے سب پر یہی لوجک پیش کرتے ہیں، یہ منطق پیش کرتے ہیں کہ جی ہم عام قبروں سے اس کو ذرا ظاہر کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جی ولی کی قبر ہے۔ بھائی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جب آپ جائیں گے اور آپ ان کی قبر کو دیکھیں گے تو آپ اس پر چراغ جلا ہوا ہوگا تب مانیں گے یہ ولی کی قبر ہے، اس پر چادر رکھی ہوئی ہوگی تب مانیں گے یہ ولی کی قبر ہے، یا صرف ان کا نام ہی جو بزرگ ہیں، اتنا بڑا نام ہے ان کا، وہ نام لکھا ہوا ہی ہوگا تو انسان کہے گا کہ جناب یہ نام مسلمانوں والا ہے، علی حجویری کسی غیر مسلم کا نام نہیں ہو سکتا، مسلمانوں والا نام ہے، رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی اصطلاح ہے، مسلمانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک غلط بات ہے جو ہمارے ہاں کچھ اہل بدعت میں رائج ہے، اور اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے فتاوی شاہ رفیع الدین میں حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے وَأَمَّا ارتکاب محرمات از روشن کردن چراغہا و ملبوس ساختن قبور و سرودہا و نواختن معازف بدعات شنیعہ اند و حضور چنی مجالس ممنوع۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ قبروں پر چراغ جلانا اور ان پر چادریں چڑھانا اور سرود اور گانے کی محفلیں بنانا اور ان کے آلات کو وہاں استعمال کرنا یہ بدعات شنیعہ ہیں، اور ایسی مجالس میں حاضر ہونے کو بھی حضرت نے منع لکھا ہوا ہے۔ ارشاد الطالبین حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، بہت قریب کے عالم اور بزرگ ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر چراغ افروزان نزد قبر و سجدہ کنندگان لعنت گفتہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے قریب قبروں پر چراغ جلانا اور قبروں کو سجدہ بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ حوالہ جات کے ہوتے ہوئے اور فقہا کی ان چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کو اس بات کی پھر ضرورت پڑے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں وہ اپنی طرف سے ایک منطق نکالیں کہ جناب ہم اس لیے رکھتے ہیں یا اس لیے رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ان چیزوں کی اجازت ہے۔
اب دیکھیں نا، اگر کسی نے قبروں پہ چراغ جلا دیا اور جناب وہ رکھ دیا اور وہاں گھاس نکل آئی تھی، اس گھاس کو اس دیے سے آگ لگ گئی، وہ گھاس پر آگ لگی، کاغذ تھیلیاں بھی اڑ کے آ جاتی ہیں، ان کو آگ لگ گئی، وہاں سے گزرنے والے کسی نے دیکھ لیا کہ جناب دیکھو قبر پہ آگ لگی ہوئی ہے، تو لوگ کیا اس کے بارے میں مشہور کر دیں گے کہ جناب فلاں صاحب بڑے گناہ گار تھے، ان کی قبر پہ آگ لگی ہوئی تھی۔ تو یہ تو ایک نقصان کی بات ہے۔ قبر کے قریب آگ جلانے سے تو، یا دیے یا چراغ جلانے سے تو ایک نقصان لازم آتا ہے کہ اس قبر والے کے لیے لوگوں کے ایک سوچ بری ہو جائے گی اور لوگ برے گمان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو لوگوں کو اس برے گمان میں مبتلا ہونے سے روکنے کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ اس قبر کے اوپر اس طرح دیے اور چراغاں کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بغیر ضرورت کے کسی ایسے عمل کو جس میں کسی چیز کا خرچ ہو رہا ہو اور اس کی ضرورت نہ ہو، اس کو اسراف قرار دیا گیا ہے، اور قرآن میں کہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ایسی فضول خرچی، ظاہر ہے فضول خرچی میں ہی آتا ہے۔ اگر آپ کو قبر والے کو ایصال ثواب پہنچانا ہے، آپ اس کے پیچھے قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، غریبوں کو کپڑے پہنائیں، مسجدیں بنائیں، غریبوں کے لیے پانی فراہم کریں، غریبوں کو سہولیات فراہم کریں، غریبوں کو اچھی اچھی چیزیں دیں، اچھے اچھے کھانے دیں، اچھے اچھے کپڑے دیں، ناداروں کو دولت دیں، مال دیں، اپنی زکاتیں نکالیں، صدقات دیں، فطرے دیں۔ یہ چیزیں دے کر ان کو آپ میت کے لیے بہترین ایصال ثواب کر سکتے ہو، نہ یہ کہ آپ جناب 150 روپے کا تیل لے کر ایک مٹی کا چراغ خرید کے اس میں ڈال کے وہاں لگا کر اتنے نقصانات کو مول لیں۔ ان کی ضرورت بہرحال نہیں ہونی چاہیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔